الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں کیا شامل ہیں؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے بعد فرشتوں کا انسانوں سے تعلق کس کس طرح کا ہے اس کو ہم سنتے جا رہے ہیں، تو اس میں 3 شکلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ نمبر 1، انسان کی پیدائش کے موقع پر اللہ رب العالمین کا فرشتوں کو بھیجنا، اس کا رزق، اس کا عمل اور اس کی موت، وہ اچھا ہے یا برا، نیک وقت ہے یا بد وقت، وہ لکھا جانا۔ دوسرا، فرشتے اولاد آدم کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا، فرشتے اللہ اور انبیاء کے بیچ میں پیامبر بن کر بھی آتے ہیں، اور ان میں یہ ذمہ داری سب سے اہم جبریل امین کی ہے۔ 2 آیتیں ہم سن چکے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فرشتوں کا انسانوں سے تعلق، اس کی چوتھی شکل، بندوں کے دلوں میں اچھائی کا جذبہ پیدا کرنا، خیر کا جذبہ پیدا کرنا۔ غور کیجیے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، پھر بھی انسان کتنا جاہل، کتنا ظالم، کتنا سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، تو آئیے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سن کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ایک جن بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان دونوں لگے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، چنانچہ وہ مجھے صرف اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی جن ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو جن ہے اس میں اللہ کی مدد کیا شامل ہے کہ وہ جن آپ کو خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر آپ نے جو سنا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے، تو کچھ دیر پہلے ابھی 2 نمبر میں آپ نے سنا کہ اولاد آدم کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، تو یہ فرشتے الگ ہیں حفاظت کرنے والے۔ ہر انسان کے اچھے برے اعمال لکھنے والے، وہ فرشتے پھر الگ ہیں۔ اور یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے نا، خیر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، نیکی کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ فرشتہ الگ ہے۔ سب کو ملا کے ایک ہی نہ سمجھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ عمومی طور پر انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے کر کے ابھی ہم نے 2 نمبر میں جو پڑھا ہے، وہ فرشتے الگ ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ اور ابھی جو بات ہماری چل رہی ہے وہ کیا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، تو یہ فرشتہ ان 2 فرشتوں سے الگ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور ایک بات سمجھنے کی، اور چونکہ یہ ہماری روز کی زندگی کا معاملہ ہے نا، ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی طرف انسان کو کھینچتے رہتے ہیں۔ دونوں ہی انسان کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ شیطان کس چیز کی طرف کھینچتا ہے؟ برائی کی طرف۔
اور فرشتہ اچھائی کی طرف کھینچتا ہے، نیکی پر ابھارتا ہے۔ اس بات کی دلیل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کو چھوتا ہے، آدم کے بیٹے کو چھوتا ہے، اور فرشتہ بھی چھوتا ہے۔ ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمہ، شیطان کے چھونے کی شکل میں وہ برائی اپنانے اور حق کو جھٹلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کا چھونا انسان کو کیا ہے کہ شیطان انسان کو کس چیز کی ترغیب دیتا ہے؟ برائی کے بارے میں اکساتا ہے اور حق کو انکار کرنے، حق کو جھٹلانے کی ترغیب دیتا ہے، اور فرشتہ اسے بھلائی کی بات کہتا ہے، خیر کی طرف لوٹاتا ہے اور حق کی تصدیق کرنے، اس کو سچ ماننے کی ترغیب دیتا ہے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، اب یہاں سے غور سے سننے کی ہے۔ حدیث کا آگے کا جو حصہ ہے اسے اب ذرا اور پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر جو آدمی یہ محسوس کرے کہ اسے خیر پہنچ رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، خیر کی طرف کوئی اسے ترغیب دے رہا ہے، اکسا رہا ہے، تو اسے غنیمت جاننا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی اس کے اوپر ہو رہی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد الاخرى، جو اس کے علاوہ کچھ دوسرا محسوس کرے تو فوری فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ فوراً شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کتنی صاف بات ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب ہم کیا بولتے؟ تو بڑا متوا بن گیا آج مجھے بولنے کے لیے۔ جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے نا، اسے چڑھاتے ہیں ہم، ہے نا؟ آئند دوبارہ بولا تو دیکھ تیرے سے بات نہیں کروں گا، دوبارہ تو بولا تو تجھے میس پارٹنر سے میں نکال دوں گا، دوسرا بولا تو میں کفیل سے شکایت کر کے تجھے روم میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ ہماری سازشیں ہوتی ہیں۔ بیچارہ وہ نماز کے لیے دعوت دے رہا ہوگا، کہیں درس میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوگا، ارے گانے سننا چھوڑ دے، رمضان ہے ذرا قرآن تو سن، ایسی کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوگا، ہے نا؟ تو ہم اس کی نصیحت کو قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک اچھی بات بتانے والا کوئی ساتھی تو مل گیا، الحمدللہ۔ اس طرح غنیمت سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے اوپر کتنی جہالت، ہم اپنے آپ، اپنے نفس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ شیطان کو موقع نہیں دے رہے ہم کہ وہ ہمیں پھنسائے، بلکہ ہم خود اس کے جال میں جا رہے ہیں۔ ایسی بات ہے نا؟ ایک آدمی نیکی کے بارے میں ہمیں سمجھا رہا ہے تو اس کو ٹھکرا رہے ہیں، تو اپنے آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 کی تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، یعنی اگر صدقہ خیرات کرنا ہو، نیکی کے راستے میں خرچ کرنا ہو، کئی سارے خیالات دل میں شیطان لے آتا، ارے کہاں اب اتنا جلدی تمہارے اماں بیمار ہیں، ادھر تمہاری تنخواہ کم ہے، تم کو اتنا سخاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالدار لوگوں کا کام ہے وہ سب کرنا، بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے نا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اگر وہی کسی غلط کام میں خرچ کرنا ہو، نیٹ ختم ہو گیا، 130 ریال، پہلے تو 110 ریال تھا 3 مہینے کا، اب 130، 35، 140 بھی ہے، ارے 25 ریال 20 ریال مہنگا ہو گیا کر کے کوئی چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، کہیں سے انتظام کر لیں گے، 3 مہینے نیٹ ہونا چاہیے، ورنہ کیسے زندگی گزاریں گے اس زمانے میں بغیر نیٹ کے۔ لیکن اگر وہی 10 ریال کہیں صدقہ کرنے کی بات آ جائے،
کہیں اللہ کے راستے میں دینے کی بات، ابھی تنخواہ نہیں ملی نا، تنخواہ ملنے کے بعد دیکھیں گے، ہاں اس کے لیے اس طرح کی کوئی کوشش؟ تو یہ سب شیطان کے کھیل سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن میں چھوٹی سی مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں دیکھ رہے ہیں تو محسوس کریں کہاں ہم نیکی سے دور ہو رہے ہیں، کہاں ہم برائی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تو تمہیں غریبی کا ڈر دلاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع پر، اور برائی میں، فحش کاموں میں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل و احسان کا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کے دین میں حصہ لو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے اوپر اور زیادہ اپنا فضل و احسان کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اس کے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ تم تھوڑا خرچ کر کے احسان نہ جتاؤ، تھوڑا خرچ کر کے بڑا نہ سمجھو، تھوڑا خرچ کرنے سے غریب ہو جاؤ گے کر کے نہ ڈرو، اللہ بڑے کشادہ والا، اللہ بہت دینے والا، علیم، کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے سب جانتا ہے، وہ ضرور دے گا۔ تو اصل بات تو کیا تھی؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ پانچویں بات، کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کو بات معلوم ہے نا؟ معلوم ہے یہ بات ہم سب کو۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ عمل۔ صرف معلوم ہونے سے فائدہ نہیں ہے، ہم کو جب معلوم ہے تو پھر نیکی کی طرف آگے بڑھنا، برائی سے پیچھے رکنا چاہیے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کے اچھے برے اعمال لکھتے رہیں۔ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر سورہ قاف میں بھی ہے، بلکہ سورہ قاف میں تو کیسے ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے، ہمارا حال کیا ہے؟ جس روم میں کیمرہ نہیں ہے وہاں کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا، جس روم میں کیمرہ ہے وہاں رہ کر کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے نا؟ کفیل سامنے کھڑا ہے، سیٹ سامنے کھڑا ہے تو کام کرنے کا انداز الگ، چلا گیا، ارے ابھی 2 گھنٹے اور ہے اس کے آنے میں، کوئی بات نہیں، گپ شپ کرتے رہیں گے، ہاں نہ ہو تو کام کرنے کا انداز الگ ہے۔ لیکن جو فرشتے یہاں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں برائیاں لکھتے ہیں، وہ کبھی کسی لمحے ہم سے دور ہوتے ہیں؟ بالکل دور نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو کچھ اس کے دل میں، نفس میں وسوسہ ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے بھی، اللہ کے علم سے بھی ہم کہیں چھپے ہوئے، بھاگے ہوئے نہیں ہیں، اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، حتیٰ کہ دلوں میں ہمارے کوئی خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، فرمایا جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، قعید بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول، اس کی منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس نگہبان اور تیار، جو آدمی بالکل طاق میں رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، جس چوہے کے بل کے سامنے بلی طاق میں لگی بیٹھی رہتی ہے،
اب اس بل کے سامنے سے چوہا بڑی آزادی کے ساتھ کہ کوئی ہمارے لیے نہ جال ڈالا ہے نہ کوئی طاق میں ہے، اس طرح سوچتے ہوئے باہر نکل کر آئے تو بچ سکتی ہے؟ یہ تو مثال سمجھ میں آتی ہے نا؟ ایسے کئی کھیل تماشے دیکھتے بھی ہوں گے آج کل کے کارٹونی ویڈیوز میں تو آپ لوگ۔ اب یہاں مثال میں نے یہ کیوں دی؟ فرشتے بالکل اسی طرح سے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، ہمارے اعضائے بدن سے کوئی کام ہو، اچھا برا کچھ بھی، سب کچھ وہ فرشتے فوراً نوٹ کرتے ہیں۔ اب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ قرآن میں تو پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن یہی ہم ہی ہوں گے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یہی اعمال نامے جو فرشتے تیار کیے ہیں ہم کو دے دیں گے، اور اللہ کہے گا کہ اب پڑھو، خود ہی وہاں پڑھنا آ جائے گا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی اناڑی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل گوار ہو، اپنا نامہ اعمال تو قیامت کے دن خود پڑھ سکے گا۔ جب پڑھے گا، دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس۔ سورہ کہف کو پڑھیے، اسی چیز کو اللہ نے بار بار یاد دلایا سورہ کہف کے اندر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن آپ مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ بڑے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ مِمَّا فِيهِ، کس لیے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے؟ جو کچھ وہ اپنے نامہ اعمال میں ہیں ان کو دیکھ کر وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اپنی زبانوں سے کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، ہماری سوچیں بھی آ گئیں، ہماری باتیں بھی آ گئیں، ہماری نظروں سے جو ہم نے کیا، کانوں سے جو سنا، سب کچھ، ہاتھوں سے جو کیا، پیروں سے جو کیا، دل میں تک جو کچھ ہم نے پلان بنائے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی حالت سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ فرشتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ چھٹی بات، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری روحیں نکالنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ جس کسی انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا میں اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے پہنچتے ہیں اور اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 61 سے 62 میں اللہ نے فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہم، اور وہ فرشتے، لا یفرطون، ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں ہم بڑے پیسے والے ہو جائیں، ہماری بیوی یا عورتوں کے شوہر یا ماں باپ کچھ سیریس ہو جائیں، ہم بڑے سے بڑے، ارے یہاں تو بڑے ماہر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کر کے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور وہاں داخل کر دیتے ہیں، ایڈوانس اس کے سامنے چیک لکھ کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ڈاکٹر کے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے اور اللہ کی مرضی بھی ایسی ہو کہ ادھر آپ کا وہ رشتہ دار انتقال بھی کر جائے، تو کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ اس کی کوتاہی کی وجہ سے میرا باپ مرا، ہو رہا ہے نا آج کل، بس چلے تو سارے ہاسپٹل کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہماری روح نکالنے کے لیے
جو فرشتے مقرر ہیں وہ ذرا برابر کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر ہم میں سے کوئی فرد نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، فرد نماز چھوڑ کے اپنے روم میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، دھوپ کے ڈر سے ظہر میں جانا چھوڑ دیا، سحری خوب دبا کے کھا لیا، فجر میں جانے ہاتھ نہیں ہو رہا، اور دوسرے کئی سارے بہانے کر کے نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، سوچیں اگر اس حال میں ہماری موت ہو جائے کیا حال ہوگا۔ جو گانا سنتا بیٹھا ہے وہ سوچے اسی حال میں روح قبض ہو جائے۔ کسی کو موت بول کے آتی ہے؟ فرشتہ آنے سے پہلے کچھ خبر دیتا ہے؟ آپ کی روح نکالنے والے فرشتے سے کوئی آپ کی خصوصی پہچان، دوستانہ تعلقات ہیں؟ موت کی بات آئی تو ذرا دو چار باتیں اور ذرا سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے اللہ شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرشتے کافروں اور مجرموں کی روح بغیر کسی رعایت کے انتہائی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے۔ کس کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں؟ کس کی روح؟ صرف کافر کر کے رک نہ جائیں۔ یہی ہمارا شاید عقیدہ بیٹھ گیا کہ کافروں کی روح، اس لیے ہم لوگ تو مسلمان ہیں باپ دادا کہ ہم کو کون کیا کرنے والا سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ مجرموں کی بھی، نافرمانوں کی بھی، فاسقوں فاجروں کی بھی، بھلے مسلمان ہوں لیکن گناہوں میں لت پت ہوں تو ان کی بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اس وقت دیکھیں یہ ظالم لوگ، ظالم کا لفظ کہتے ہی فرعون فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ یہ بڑے ہی لوگ یاد نہ آئیں۔ ہم اپنے نفس کو دیکھیں، اگر ہم نے ایک گناہ بھی کیا ہے ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوئے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا جب دیکھیں گے ان ظالموں کو، موت کی سختیوں میں یہ ہوں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو اپنی جانوں کو۔ تجزون عذاب الہون، تم کو انتہائی ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 93 تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تو دیکھتا اس وقت کو جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر شیطان آپ کے پیچھے نہ پڑے، یہ نہ کہیں فلاں آدمی مرتے وقت بھی دیکھا، فلاں آدمی مرتے وقت بھی دیکھا، فلاں بھی مرتے وقت دیکھا، ایسا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ خود کی جب یہ حالت ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اللہ نے بتلا دیا، ہمیں یقین کرنا ہے، ہماری وہ حالت ہونے سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کر لینا ہے۔ اس لیے ایمان کا راستہ، نیکیوں کا راستہ، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں۔ دنیا میں بھی امن و امان، موت کے وقت بھی راحت، قبر میں بھی راحت، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں میں۔ یہ حال کافروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، مجرموں کا ہوگا۔ البتہ جو ایمان والے ہوں گے ان کی روح بڑی نرمی کے ساتھ نکالی جائے گی، بلکہ حدیث میں بڑی مثال دی گئی دونوں کی بھی، مومنوں کی روح نکالنے کی، کافروں کی روح نکالنے کی۔ کانٹے والے جھاڑ پر کوئی کاٹن کا کپڑا ڈالا جائے پھر کھینچیں، آئے گا آسانی سے؟ اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ کافروں کی، نافرمانوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں، اور آٹے میں سے بال جیسے نکالا جاتا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ اس سے زیادہ آسانی سے مومنوں کی روح نکالی جائے گی۔ یہ سبق ہمارا اور باقی ہے۔ فرشتوں کا انسانوں سے تعلق،
پھر فرشتوں اور انسانوں میں افضل کون ہے؟ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کل سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو فرشتوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا، ہمارا ایمان اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم تمام کو سنتوں پر قائم رکھے، بدعتوں سے، خرافات سے بچا کے رکھے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔